بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہی کا خواب دکھایا۔ باپ کو بھی پتہ چل گیا ایک موجودہ نبی ہے تو دوسرا مستقبل کا نبی ہے، مگر دونوں کو ہوا نہیں لگنے دی کہ یہ کیسے ہوگا۔ خواب خوشی کا تھا مگر چکا غم کا چلا دیا۔ یوسف علیہ السلام 2 کلومیٹر دور کنویں میں پڑے ہیں، خوشبو نہیں آنے دی۔ اگر خوشبو آ گئی تو باپ رہ نہیں سکے گا، جا کر نکلوا لے گا، جبکہ بادشاہی کے لیے سفر اسی کنویں سے لکھا گیا تھا۔ سمجھا دوں گا تو بھی اخلاقی طور پر یہ بہت برا لگتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے لیے اسے کنویں میں ڈال کر درخت کے پیچھے سے جھانک جھانک کر دیکھ رہا ہے کہ قافلے والوں نے اٹھایا ہے یا نہیں، لہذا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ ہوتا کہ اس کنویں میں گرنا بادشاہ بننا ہے اور وہ یوسف علیہ السلام کی مخالفت کر کے اصل میں اسے بادشاہ بنانے میں اللہ کی طرف سے استعمال ہو رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کی منتیں کرتے کہ مجھے دھکا دے دو۔ یوسف علیہ السلام عزیز کے گھر گئے تو نعمتوں بڑے ماحول سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا کیا کہ ان مع العسر یسرا۔ جیل کے ساتھیوں کے خواب کی تعبیر بتائی تو بچ جانے والے سے کہا کہ میرے کیس کا ذکر کرنا بادشاہ کے دربار میں، مگر مناسب وقت تک یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھنے کی اسکیم کے تحت شیطان نے اسے بلا دیا۔ یوں شیطان بھی اللہ کی اسکیم کو نہ سمجھ سکا اور بطور ٹول استعمال ہو گیا۔ اگر اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا تو یوسف علیہ السلام سوالی ہوتے، اور رب کو یہ پسند نہیں تھا۔ اس کی اسکیم بادشاہ کو سوالی بن کر آنا تھا اور پھر بادشاہ کو خواب دکھا کر سوالی بنایا، اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر نے ان کی عقل و دانش کا سکہ جما دیا۔ بادشاہ نے بلایا تو فرمایا میں NRO کے تحت باہر نہیں آؤں گا جب تک عورتوں والے کیس میں میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ عورتیں بلوائی گئیں، سب نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور مدیہ عورت نے بھی جھوٹ کا اعتراف کر کے کہہ دیا کہ انا روتہ عن نفسی وانہ لمن الصادقین۔ وہی قید کا خواب جو بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کے پاس لایا تھا، وہی قید ہانکا کر کے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی ان کے دربار میں لے آیا اور دکھا دیا کہ وہ بے بس معصوم بچہ جسے تمہاری حسد نے بادشاہ بنا دیا ہے، یہ وہ بچہ ہے۔ فرمایا پہلے بھی تم میرا کرتا لے کر گئے تھے جس نے میرے باپ کی بینائی کھا لی، کیونکہ وہ اسی کرتے کو سونگ سونگ کر گریا کرتے تھے۔ فرمایا اب یہ کرتا لے جاؤ، یہ کھوئی ہوئی بینائی واپس لے آئے گا۔ اب یوسف علیہ السلام نہیں، یوسف علیہ السلام کا کرتا مصر سے چلا ہے تو کنعان کے صحرا مہک اٹھے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام چیخ پڑے ہیں انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ تم مجھے سٹھایا ہوا نہ کہو تو ایک بات کہوں، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، جب رب نہیں چاہتا تھا تو 2 کلومیٹر دور کے کنویں سے خبر نہیں آنے دی، جب سوئچ آن کیا تو مصر سے کنعان تک خوشبو سفر کر گئی۔ واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی۔